بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ کا ہوسٹ عمر جانی آئے روز آپ لوگوں کے سامنے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ اویلیبل ہوتا ہے۔ تو ہمارا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کے لائف جرنی کے بارے میں جانیں، ان کے لائف سٹائل کے بارے میں جانیں اور ان کی ایکسپیرینس کے بارے میں جانیں۔ تو یقیناً ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج جو ہمارے پاس گیسٹ موجود ہے، بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہے، بہت ہی اسپیشل پرسنالٹی ہے۔ آج یقیناً ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ذاکر ملک صاحب جو کہ مسقط عمان میں رہتے ہیں پاکستان، تو وہاں پہ آج کل رہتے ہیں، تو مزید اس حوالے سے بھی ان سے پوچھیں گے۔ اور میں جو ہمارا ٹاپک رہے گا کہ ہمیں کتاب کیوں پڑھنی چاہیے، کتاب کو کس حوالے سے پڑھیں گے، وہ ہماری جو فیوریٹ کتاب ہے اس حوالے سے، تو ضرور ان سے نئے چیزیں سیکھیں گے۔ تو آئیے ان سے ٹائم ضائع کیے بغیر مخاطب ہوتے وہ ڈفرینس کوشچن کرتے ہیں اسی حوالے سے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ عمر جانی، تھینک یو ویری مچ فار پرووائڈنگ می دس اپرچونٹی کہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ اپنے لوگوں تک اور پاکستانی اپنے بھائیوں تک جو ہے وہ مخاطب ہوں۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سر کہ آپ نے اپنے مصروف ٹائم میں سے ٹائم نکال کر ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے پلیٹ فارم کو جوائن کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ سر میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا بریف انٹروڈکشن کرائیں ہمارے ویور سے سر۔ جی ضرور۔ میرا نام نزاکت ملک ہے اور میں ایک آئی ٹی کنسلٹنٹ اور کلاؤڈ، میں پچھلے 10 سال سے جی سی سی کے ڈفرینٹ کنٹریز میں انکلوڈنگ یو اے ای، بحرین اور عمان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ ڈفرینٹ کمپنیز، ڈفرینٹ بزنسز کو سولوشن دینا اور کاسٹ آپٹیمائز کر کے ان کے آئی ٹی بجٹ کو یوٹیلائز کرنا، یہ میرا جو ہے وہ فیوریٹ کام ہے پروفیشنلی۔ ماشاء اللہ سر۔ اس کے علاوہ بیک اینڈ میرا تعلق لاہور سے ہے اور ادھر گلف میں آنے سے پہلے جو ہے وہ میں لاہور میں ہی ایک آئی ٹی کمپنی ہے اس کے ساتھ ہی کام کر رہا تھا۔ اور کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں تو بتائیے۔ ضرور سر، ماشاء اللہ بہت ہی انٹرسٹنگ آپ کا جو بہت ہی بریف انٹروڈکشن آپ نے کرا سر۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے ابھی آپ مسقط عمان میں رہ رہے ہیں سر، مسقط عمان کے حوالے سے تھوڑا جاننا چاہتے ہیں سر۔ وہاں کیسی کنٹری، کیسے لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے سر؟ آج کل کے جو کووڈ 19 کی وجہ سے جو حالات ہیں، تو اس حوالے سے ضرور شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ اور اس حوالے سے بھی ضرور بتائیں سر، آپ نے مختلف کنٹریز کے ٹریول کیے ہیں، پاکستانی ہیں آپ، تو پاکستان اور ادر کنٹریز میں آپ میں ڈفرنس کیا محسوس کر رہے ہیں سر؟ اس حوالے سے تاکہ ہمیں اس حوالے سے بھی پتہ چلے سر۔ ضرور جی۔ اچھا، پہلی تو بات یہ ہے کہ عمان جو ہے وہ گلف کنٹریز میں جو گلف یونین ہے ایک، اس کا جی سی سی کا ایک پارٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو کیپٹل ہے وہ مسقط ہے، ٹھیک ہے۔ گلف پاکستان سے اتنا زیادہ دور نہیں ہے، صرف 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے وہاں، یہاں سے پاکستان تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ گلف میں جو اس عمان کو گلف کا ناروے بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں ایک ایریا ہے سلالہ، اس کو گلف کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ بڑا خوبصورت ایریا ہے، اسپیشلی طور پہ جو خریف کا ٹائم ہے، جو جولائی، اگست اور سپتمبر میں، تو لوگ بہت سارے باہر دوسرے کنٹریز سے یہاں پہ آتے ہیں اس ایریا کو دیکھنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، اور کافی بڑا کنٹری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پاکستانی بھی کافی زیادہ یہاں پہ آباد ہیں، اور اپنے جو پیاروں کو یہاں سے مطلب اور پاکستان کو ریمیٹس بیچ کے پاکستان کی اکانومی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اچھا، میں ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر رہا ہوں، لائک تو ان کے ساتھ مطلب کیا ڈفرینس ہے اور کس طرح ہے، اس کے لیے تو خیر میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ آگے ایک شو آنے والا ہے میرا، اوورسیز
ہیروز ود نزاکت ملک کے نام سے، تو وہ آپ کو اس میں کافی زیادہ ڈیٹیل ملے گی. بہرحال یہ ہے کہ جو میں مختصراً یہ بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ پاکستان سے باہر آتے ہیں کسی بھی کنٹری کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کو پاکستان کے حالات کا زیادہ پتہ ہوتا ہے بنسبت ان کے کہ جو لوگ ادھر ویسے ہی مطلب کوئی اگر کسی کو انٹرسٹ ہے پاکستان کے اندر تو وہ تو چلو اپنا نیوز میں باقی جگہوں میں وہ رکھے گا، لیکن جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو باہر لوگ رہتے ہیں تو وہ زیادہ پاکستان کے ساتھ جڑے بھی ہوتے ہیں اور پاکستان کے بارے میں درد رکھتے ہیں اپنے دل میں کہ کاش جس طرح یہاں پہ ڈیولپمنٹس ہیں، جس طرح یہاں پہ فیسلٹیز ہیں، جس طرح یہاں پہ انصاف ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں پاکستان میں کب ملیں گی اور کب جو ہے وہ ہم اپنے پاکستان کو بھی کہہ سکیں گے کہ ہاں جی ہمارا بھی کنٹری جو ہے وہ دوسرے کنٹریز کے ساتھ مقابلے میں ہے. تو الحمدللہ یہ کام سٹارٹ ہو گیا اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ بڑھ رہا ہے آگے، تو امید ہے کہ اس میں کافی زیادہ آگے بہتری آئے گی. اور باقی یہ ہے کہ اور ڈفرینس کیا ہے کہ جب ہم دوسری نیشنز کے ساتھ دوسری قوموں کے ساتھ مل کے جب کام کرتے ہیں، جب دوسروں کے کلچرز کو سمجھتے ہیں تو ہمارا ایک تو براڈ مائنڈ ہوتا ہے، آپ کا یہ بڑھتا ہے وہ نہیں ہو سکتی جو اگر پاکستان کے باہر کوئی بندہ آیا ہے اور آ کے کچھ عرصہ بھی، بے شک میں کہتا ہوں کہ اگر 6 مہینے بھی اگر کسی بندے نے باہر کسی بھی کنٹری میں لگائے ہیں تو جب واپس جائے گا تو وہ اس کی ایک سوچ، اس کا ایک وے آف ٹاکنگ وہ ڈفرینٹ ہوگا. جی اچھا سر، ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کوشچن اس حوالے سے پوچھوں گا آپ کے جاب کے مطابق کہ آپ وہاں پہ کریں، جی پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنے ٹاپک کی طرف. آپ آئی ٹی کنسلٹنٹ اور کوچ ہیں وہاں پہ سر، یہ کام آپ تو یہاں پہ بھی کر سکتے تھے سر پاکستان میں، آپ کیوں وہاں پہ گئے اور یہ کام شروع کیا؟ اس حوالے سے آپ لوگوں کو بزنس دے رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی ڈیٹیل سے ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں اس حوالے سے بھی پتہ چلے سر. اور یہ ہوتی کیا چیز ہے آئی ٹی کنسلٹنٹ اور آپ کس چیز کے کوچ ہے ضرور سر، تاکہ ہمیں مزید اس حوالے سے پتہ اور مزید ہمارے ویور آپ سے کانٹیکٹ کر لے اسی حوالے سے سر. ضرور جی ضرور. اچھا پہلی تو بات یہ ہے کہ آئی ٹی کنسلٹنسی کی جاب کیا ہوتی ہے. آپ مطلب کوئی بھی کمپنی ہے وہ کمپنی چلانے کے لیے اور اسپیشلی آج کل کے دور میں چلانے کے لیے آئی ٹی کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو کسی بھی کمپنی میں جو آپ کے لیپ ٹاپ، سرورز، ڈیسک ٹاپس، جو آپ کا پورا سرور روم جس کو آپ بولتے ہیں یا ڈیٹا سینٹر بولتے ہیں، یا بیسیکلی جو مین کور چیز ہے وہ ہے آپ کا ڈیٹا. تو اس ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس ڈیٹا کو سیو کرنا ہے، تو اس کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ آئی ٹی میں ہمیں کتنا پیسہ لگانا چاہیے؟ یا جو بندے سٹارٹنگ میں آ رہے ہیں تو ان کو کیا آئی ٹی میں پیسہ لگانے کے بجائے ان کے پاس کوئی اور آپشن ہے؟ کیسی آپشن ہے کہ جس سے وہ اتنا زیادہ پیسہ بھی نہ لگائیں اور بہت زیادہ آئی ٹی کے جو ٹولز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آج ماڈرن دور میں جو ایک گلوبلائزیشن ہے تو اس میں آپ کو مارکیٹنگ کے لیے ٹولز کی ضرورت ہے، آپ کو کسٹمرز ریلیشن شپ مینجمنٹ کے لیے ٹول کی ضرورت ہے، آپ کو سیلز کے لیے ٹولز کی ضرورت ہے، آپ کو پرچیزنگ کے لیے ٹولز کی ضرورت ہے. ہر ایک کے سافٹ ویئرز بنے ہوئے ہیں، ہر ایک کی جو ہے وہ اپلیکیشن ڈفرینٹ قسم کی ڈیولپڈ ہیں. پھر آپ کے پاس جو ہے وہ پورے کسٹمرز کا ڈیٹا ہونا چاہیے. وہ ڈیٹا آپ لوز کریں گے تو آپ کسٹمرز کو نئے آفرز کیسے بھیج سکیں؟ آپ نئے کسٹمرز کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ رکھیں گے کہ جی میرا کسٹمر یہ 2 سال پہلے مجھ سے لیا تھا یہ چیز، یہ 5 سال پہلے مجھ سے چیز لی تھی. وہ ساری چیزیں، یہ ساری اپلیکیشنز ایک جو ہے وہ کمپیوٹر پہ رن ہوتی ہیں. وہ کمپیوٹر جو ہے وہ بڑے اسٹرانگ کمپیوٹرز ہوتے ہیں، ان کو سرورز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سرورز کون سا ہونا چاہیے، کون سی اپلیکیشن کون سے بزنس کے لیے فٹ ہے، ٹھیک ہے، اور کون سا اگر کوئی اسٹارٹ اپ ہے، کوئی اسٹارٹ اپ کمپنی ہے یا کوئی بڑی کمپنی ہے وہ آئی ٹی ٹرانسفارمیشن چاہتی ہے یا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن چاہتی ہے، ابھی تک وہ مینول بکس میں اپنا کام کر رہے ہیں،
تو ان کے لیے آئی ٹی کی کون سی اسٹریٹجی ہونی چاہیے, یا وہ آئی ٹی کے کون کون سے ٹولز کو یوز کرتے ہوئے اپنا بزنس بڑھا سکتے ہیں. تو یہ سب ٹائپ کے جتنے بھی سولوشنز ہیں, یہ ایک کنسلٹنٹ ہوتا ہے, وہ ڈفرینٹ کمپنیز کو, ڈفرینٹ بزنسز کو دیتا ہے. اور میرا کام جو ہے وہ یہی ہے, ایک آپٹیمائزڈ سولوشن دیتا ہوں کہ جی آپ یہ والا سولوشن یوز کریں, تو اس سے آپ آئی ٹی پہ تھوڑا پیسہ خرچ کر کے زیادہ منافع یا زیادہ بینیفٹ جو ہے وہ اپنے بزنس میں حاصل. جی عمر. ماشاء اللہ سر, یقیناً آپ کا جو انٹروڈکشن ہے وہ بہت ہی بریف ہے, لیکن ایک چیز میں یہاں پہ ضرور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک کلاؤڈ ٹرینر بھی ہیں سر, اس حوالے سے بھی اگر آپ بتاتے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ضرور اپنے ٹاپک پر آتے ہیں کہ امپروو یور ریڈنگ ہیبٹس, اس حوالے سے پھر ضرور آپ سے پوچھوں گا. ایک چیز آپ سے یہ بھی ضرور پوچھوں گا کلاؤڈ ٹرینر کے حوالے سے سر, کہ اس حوالے سے بھی آپ ہمیں اور ہمارے ویورز کو بتائیں تاکہ اس حوالے سے بھی ہمیں پتہ چلے سر. ضرور جی. اچھا, کلاؤڈ ٹرینر میں کیا ہے کہ جب ایک, جس طرح میں نے بات کی کہ ایک بندہ ہے, ایک کمپنی ہے, ایک بزنس ہے جو ابھی ابھی سٹارٹ ہوا ہے, یا جس کے پاس آئی ٹی کا اتنا زیادہ بجٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, اس کے پاس وہ جو سرور ہے, جو میں نے کہا کہ ایک اسٹرانگ بڑا کمپیوٹر جو ہے وہ جو 24/7 365 ڈیز چلنے والا جو سسٹم ہے, وہ سسٹم خریدنے کی اس کے پاس ابھی جو ہے وہ بجٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ لاکھوں میں آتا ہے, 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کے. تو پھر وہ کمپنی جو ہے وہ ایسے ٹولز کو کیسے یوز کر سکتی ہے, تو وہ پھر کمپنی کے لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کلاؤڈ پہ اپنے جو آئی ٹی کا جتنا بھی ہے, وہ جتنے ٹولز ہیں, جو بھی آپ ریسورسز ہیں, وہ سارے آئی ٹی کے ریسورسز آپ کلاؤڈ پہ یوز کریں, ٹھیک ہے. اور آپ کلاؤڈ پہ کیونکہ ایک بہت اچھا بینیفٹ ہے, جو اچھی خوبصورتی ہے کلاؤڈ کی, کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی, وہ یہ ہے نا ہی آپ کو پیسہ دینا پڑتا ہے. لائک آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, جس طرح لائک بجلی آپ آن کرتے ہیں, بٹن آن کرتے ہیں تو آپ کا بل سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو جب آپ دوبارہ بٹن آف کرتے ہیں تو آپ کا بل بند ہو جاتا ہے. تو آپ کو بل اتنا ہی آئے گا جتنا جو ہے وہ آپ کلاؤڈ کے یہی بینیفٹس ہیں کہ آپ اس کو ریلائز کرتے ہیں. ابھی میں کیا ہے کہ میں یہ تو چیزیں کیونکہ آئی ٹی کا یا میری جاب کا حصہ ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو اور ڈفرینٹ انڈیویجولس کو کہ وہ اپنے کلاؤڈ کو آرگنائزیشن کو بھی کہ وہ اپڈیٹ کر سکیں, اور وہ کلاؤڈ کو کیسے یوزرز کو بھی کہ وہ جو بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں, لوگ جو آئی ٹی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, جو بندے اگر سن رہے ہیں تو ان کو پتا ہوگا بہتر طور پہ, اگر نہیں پتا تو میں ان کو سجیسٹ کر دوں کہ آپ جو ہے وہ آنے والا دور جو ہے وہ کلاؤڈ کا ہے, کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا ہے, بزنس انالیٹکس کا ہے, اور اس کے علاوہ بگ ڈیٹا کا ہے. تو ان چیزوں کو سیکھیں, اور ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنے یہ سکلز کو سیکھیں اور ان کو امپلیمنٹ کریں اپنے مطلب پاس بھی, اور ڈفرینٹ بزنسز کو آپ دیں تو آپ بہت پیسہ کما بھی سکتے ہیں. اور اگر آپ خود یہ کنسلٹنسی دینا شروع کر دیں یا کلاؤڈ کی سروسز دینا شروع کر دیں, تو پھر آپ جو ہے وہ اچھا بزنس بھی کر سکتے ہیں, جو کہ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ابھی تک اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے. تو میں ایز اے کلاؤڈ ٹرینر یا کلاؤڈ کا ایک نمائندہ بن کے جو ہے وہ اپنی قوم کو یہ کہتا ہوں کہ اس سائڈ پہ بھی ای کامرس کے ساتھ ساتھ اس سائڈ پہ بھی آپ آئیں, اور اس سائڈ سے بھی اس سے بھی بہت زیادہ بینیفٹس ہیں, بزنسز کو بہت زیادہ بینیفٹس مل سکتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ یہاں سے بھی بینیفٹس گین کریں.
جی عمر. माशाल्लाह सर, यकीनन माशाल्लाह बहुत खुशी हुई और बहुत कुछ बताया सर इस हवाले से. सर एक बार जरूर, अभी जो आपका जो इंट्रोडक्शन है बहुत ही सर ब्रीफ है, बहुत चीजें दिल तो कर रहा है सब कुछ, लेकिन टाइम टाइम कीजिए कि आपका टाइम जाए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर आपको इनवाइट करूंगा. तो आते हैं सर अपने टॉपिक की तरफ, कि हमारा जो आज मेन खास टॉपिक जो है ना सर, इम्प्रूव योर रीडिंग हैबिट. क्या हम अपने रीडिंग के हैबिट कैसे इम्प्रूव करें, इस हवाले से आपसे पूछना चाहता हूं सर. तो आप हमारे व्यू हमें और हमारे व्यूवर्स को इस हवाले से अगर ब्रीफ बताएंगे तो हमें, ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो और हमें इस हवाले से पता चले सर. तो स्टार्ट करते हैं सर. अच्छा, शुक्रिया जी. अभी जो मैंने टॉपिक आज सिलेक्ट किया है वो है रीडिंग हैबिट्स पे, ठीक है. और इसको मैंने नाम दिया है मेरी किताब. और मेरी किताब एक मेरी तरफ से एक तहरीक है, एक मूवमेंट है पाकिस्तान के अंदर किताब से मोहब्बत पैदा करना और किताब की तरफ लोगों को राग़िब करना. और मैं ये कहता हूँ अपने जो भी मेरे जो नौजवान जो भी सुन रहे हैं, खुदारा इस चीज़ को देखें कि दुनिया की जितनी भी कौमें हैं वो अगर उन्होंने तरक्की की है, वो आगे बढ़ी हैं, तो वो किताब के साथ रिश्ता जोड़ के आगे बढ़ी हैं, वो किताब से रिश्ता तोड़ के आगे नहीं बढ़ी. तो किताब जो है, और हमारे आप ये देखें कि हमारे जितने भी पैगंबर्स हैं, पैगंबरों के ऊपर किताब नाज़िल हुई है. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो के बाबरकत महीने में, तो वो किताब नहीं है, वो सब दुनिया की सबसे बेस्ट बुक है, बेस्ट किताब है. तो क्या हम जो है वो किताब के साथ हमारा कितना लगाव हुआ है, हमारा कितना शगफ है कि हम रमज़ान के अंदर कुरान पाक पढ़ते हैं, क्या हम कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, क्या हमें वो समझ है कि उसके अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है. तो ये किताब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी जो हमारी रूल बुक है, ठीक है. और इसके बाद अहादीस की बुक्स हैं. तो आप ये कितना किताबें हदीस की बुक्स हैं वो पढ़ें. इसके अलावा और बहुत सारी ज़िंदगी के हर टॉपिक पे हज़ारों बुक्स हैं, ठीक है. आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के हिसाब से किताबें कोई भी सिलेक्ट करें, उसको पढ़ना शुरू करें. आप जो है वो अगर आपको हिस्ट्री के बारे में जानना है तो आप हिस्ट्री की किताबें पढ़ें. आपको फिक्शन पे पढ़ना है तो किसी भी चीज़ में आपने अगर जो आपका प्रोफेशन है, जो शोबा है उसमें, या जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो उसमें आप बुक्स पढ़ें. ख़ास तौर पे आप अपने अपनी पर्सनैलिटी को प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों तौर पे डेवलप करने के लिए डिफरेंट किस्म की सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, वो आप बुक्स उन बुक्स को पढ़ें, ठीक है. और उसके बाद फिर मैं जो ये अभी ये स्टार्ट कर रहा हूँ मेरी किताब के नाम से, तो मुझे जो है वो आप 1 मिनट का एक वीडियो बना के या कोई मैसेज बना के, जी मेरी बुक ये है, और फिर उसमें ये मेरी फेवरेट किताब है या ये मेरी किताब है, और इस किताब में अगर कोई भी बंदा इस किताब को पढ़ेगा तो उसके 3 बेनिफिट्स उसको होंगे, ठीक है. तो वो 3 बेनिफिट्स आप बताएं, आप दूसरों को बताएं. आपने अगर कोई किताब पढ़ी है वो उसका दूसरों को बताएं कि जी आप पढ़ेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं. तो ये बेसिकली ये है कि ये किताब से एक लगाव और एक जो है वो मोहब्बत पैदा करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले, ठीक है. और दूसरे नंबर पे जो मेरा मेन जो मकसद है, जो लोग किताब पढ़ते भी हैं तो आप जो है वो बड़ा मुश्किल होता है कि रीडिंग हैबिट को डेवलप करना, कि मतलब आप जो है वो किताब जी दिल नहीं कर रहा किताब पढ़ने का, या मेरी जो है वो रीडिंग स्पीड बहुत कम है, या मतलब मैं किताब उठाता हूँ तो नींद आ जाती है, या इस तरह की और डिफरेंट किस्म के बहाने हमारे यहाँ होते हैं. तो उसी हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि जी आप जो है वो रीडिंग हैबिट्स को कैसे जो है वो आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले ये है कि आप जो है वो एक लिस्ट क्रिएट करें, जो आपकी रीडिंग लिस्ट है उसमें आप वो करें कि जी 1 साल की, आप 1 साल की बुक्स, जी मैं पूरे साल में ये बुक्स पढ़ूंगा, किसी जगह पे लिखें.
آپ جی میں نے 2 کتابیں پرسنل ڈیولپمنٹ پہ پڑھنی ہے، 2 ہسٹری کی پڑھنی ہے، 2 میں نے جو ہے وہ گلوبل اس کی پڑھنی ہے، گلوبلائزیشن کے حوالے سے پڑھنی ہے، 2 میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے پڑھنی ہے، یا کسی بھی حوالے سے آپ کوئی بھی ٹاپک سلیکٹ کریں اور آپ جو ہے وہ اس کو اپنا ایک لسٹ آپ بنا لیں. آپ نے 8 کتابیں پڑھنی ہیں، 10 پڑھنی ہیں، 20 پڑھنی ہیں، سال میں جتنی بھی بکس آپ نے پڑھنی. پھر اور یہ آپ ایک گول سیٹ کریں. دوسرے نمبر پہ آپ یہ کہ آپ گول اپنا سیٹ کریں کہ جی میں سال میں 12 کتابیں پڑھوں گا. اس کا مطلب ہے کہ میں مہینے میں 1 کتاب پڑھوں گا. اور پھر میں اس کو ایک اور چیز بتاؤں کہ جب آپ کتاب شروع کرتے ہیں تو کتاب اتنی موٹی کتاب ہے جی، یہ کون پڑھے گا، کتنی ہم پڑھیں گے. تو آپ اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کریں. لائک آپ ابھی جی مہینے میں اگر آپ نے کتاب ختم کرنی ہے تو اس کے اگر 200 پیجز ہیں تو آپ 30 کو 200 سے ڈیوائڈ کر لیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو کتنے پیجز، 10 پیجز ڈیلی کے پڑھنے ہیں. تو 20 دنوں میں آپ باقی 10 دن نہ بھی پڑھیں تو 20 دنوں میں 10 پیجز آپ ڈیلی پڑھیں تو پھر بھی 20 دنوں میں آپ کی ایک بک ختم ہو جائے گی. اگر 200 پیج تو آپ اس کو تھوڑا وہ پڑھیں. اور پھر یہ ہے کہ روزانہ ایک ٹائم سیٹ کریں کہ جی مجھے اس ٹائم پہ جو ہے وہ کتاب پڑھنی ہے. تو جب وہ ٹائم آئے گا تو آپ کو وہ مائنڈ میں آئے گا کہ ہاں جی یہ میرا بک ریڈنگ کا ٹائم ہے، مجھے جو ہے وہ اس ٹائم پہ بک جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. پھر اس کے بعد آپ جگہ بھی کوئی ایک اچھی جگہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. کوئی آپ اپنا آپ بیڈ روم میں پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنا اس میں صوفہ پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. کسی بھی جگہ کوئی ایک سیٹ کریں، آپ اسی جگہ پہ روزانہ بیٹھیں تو اسی جگہ پہ پڑھیں. وہ جو بھی کمفرٹیبل آپ کی جگہ ہے، آپ کی پلیس ہے، تو اس پہ جب آپ جا کے بیٹھیں گے تو آپ وہ ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ آپ کو وہ چیز ایک بہتر فیل ہونے لگے کہ جی میں کتاب پڑھنے جا رہا ہوں. پھر اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ قسم کی ڈسٹریکشنز ہیں، لائک کہیں کوئی انٹرفیئر کر رہا ہے کچھ، مطلب جہاں پہ ٹی وی چل رہا ہے تو وہاں پہ آپ وہ کریں گے تو پھر جو ہے وہ آپ بک پڑھنے میں وہ ریڈنگ میں پرابلم آ سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ اپنے فون کو باہر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، کچھ دیر کے لیے جس ٹائم پہ آپ بک پڑھ رہے ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ یہ جتنی بھی ڈسٹریکشنز ہیں یہ آپ ختم کریں تو اس سے بھی آپ جو ہے وہ آپ اپنی ریڈنگ ہیبٹ کو جو ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ پہلی ریڈنگ کریں، آپ ایکٹیولی ریڈنگ کریں. ٹھیک ہے، آپ جس طرح بھی یعنی کہ جو بھی کتاب پڑھیں اس کو بڑے فوکس کے ساتھ پڑھیں. اور وہ جب آپ فوکس کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو ایک اچھی طرح وہ بک کی سمجھ بھی آتی ہے کہ یہ رائٹر جو ہے وہ مجھے کیا بتانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور بک میں بتاتا جاؤں کہ بک جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے، ایک رائٹر کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے. تو رائٹر اگر جو ہے نا وہ 30 سال کا اپنا ایکسپیرینس لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ 30 سال کا نچوڑ آپ کو 200 صفحوں میں 150 صفحوں میں مل جاتا ہے. تو اس سے آپ کو کیا بینیفٹ نہیں ہوگا اس کی زندگی میں. میرا یہ زندگی کا اصول ہے اور یہی میں آگے بھی بتاتا ہوں اس چیز کو کہ دوسروں کی زندگی سے سیکھو. اور خاص طور پہ جو رائٹر ہے وہ تو بیچ میں نچوڑ لے کے آتا ہے کہ جی یہ چیزیں جو ہے وہ بک میں، یا یہ میرا ایکسپیرینس ہے. آپ سوانح عمری پڑھیں، مطلب لوگوں کی آٹو بایوگرافی پڑھیں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس نے کس طرح یہ گول اچیو کیے یا وہ کس طرح سکسیسفل ہوا، کس طرح کامیاب ہوا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایک اور اچھی چیز ہے کہ آپ جو وہ آپ کو ایک نوٹ رکھیں یا میل کے اندر کسی بھی چیز اس میں اچھی لگتی ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ وہاں پہ نوٹ ڈاؤن کر لیں. تو وہ بھی پھر یہ ہے کہ آپ چوئیں یا کوئی کتاب پڑھ کے تو اس کا ہلکا سا جو ہے وہ آپ اس کا جو کیا بولتے ہیں بریفنگ اس کی یا اس کا تبصرہ ہے وہ آپ اپنے پاس لکھ لیں. یا پھر آپ اس کو فیس بک پہ اپنا سوشل میڈیا پہ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. جی میں یہ بک پڑھ رہا تھا، نیچے بک کا ریفرنس تھے، میں یہ بک پڑھ رہا تھا، اس بک میں یہ بات مجھے اچھی لگی. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ایک اور جو ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ
کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی جائیں تو آپ بک ساتھ لے کے جائیں. آپ کہیں 2 دن کے لیے جا رہے ہیں, 3 دن کے لیے جا رہے ہیں, تو وہ بک آپ ساتھ لے کے جائیں. جب آپ بک ساتھ لے کے جائیں گے تو آپ کو یاد رہے گی ہاں یار مجھے تو یہ بک پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر اور پھر کبھی خدا نہ خواستہ آپ نے ایک بک سٹارٹ کی, ٹھیک ہے, پہلے تو آپ جب بک سٹارٹ کرنے لگیں اس سے گڈ ریڈس.com ایک ویب سائٹ ہے, گڈ ریڈس.com, وہاں پہ آپ اس کے ریویوز دیکھیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں, آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں کہ یار جو بک میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں یہ کیا بک مجھے کیا فائدہ دینے والی ہے. پھر اس کے پری فیز میں بھی ہوتا ہے. پھر بھی اگر آپ کو تھوڑا سا آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو تھوڑا بورنگ لگتی ہے تو آپ کیا کریں, نارملی 40 سے 50 پیجز اس کے پڑھیں. پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بک ایسی ہے کہ مطلب میں آگے یہ مجھے فائدہ نہیں دینے والی یا کچھ ہو. میرا تو اپنا جو بلیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جاتے ہوئے رستے میں ایک اخبار کا ٹکڑا اٹھا کے جو پڑھتے ہیں نا, تو اس میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ نالج ملے گا, اور جو بھی نالج آپ لیں گے وہ زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کا آپ کو بینیفٹ یا نفع ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ مین امپورٹنٹ چیزیں ہیں. پھر آپ اپنا اس کے علاوہ بکس ایٹ اے ٹائم سٹارٹ کریں. لائک ایک آپ فکشن پہ سٹارٹ کر لیں, دوسرا پرسنل ڈیولپمنٹ میں یا کسی بھی سٹارٹ کریں, تو ایک بک آپ کو تھوڑا بور کرنے لگے تو دوسری بک, ہاں جی دوسری بک میری ادھر تک پہنچی, ایک بک ادھر تک, تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ پارٹنر ڈھونڈیں, جو آپ پڑھ رہے ہیں بک وہ بھی پڑھ رہا ہے بک, تو وہ آپ اس کے ساتھ جو ہے پڑھنے کے بعد بک کو ڈسکس کر سکیں. کچھ بکس ہیں وہ آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں, تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ہاں جی مجھے بک کا کیا فائدہ ملا ہے. اور پھر اگر آپ کو پارٹنر نہیں ملتا تو یہ پارٹنر ہے نا, یہ فیس بک آپ کا پارٹنر ہے, یہ یوٹیوب آپ کا پارٹنر ہے. پکڑیں اس کو اور اس پہ وہ کتاب اپنے سامنے رکھیں, اپنے ہاتھ میں رکھیں, اور کہیں کہ جی یہ بک ہے, اس بک میں مجھے یہ اس میں یہ فلاں جگہ یہ اچھی چیز لکھی ہوئی, یہ فلاں جگہ یہ اچھی چیز لکھی ہوئی. تو آپ ایون اپنا یوٹیوب چینل اس پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں, بک ریویوز پہ. ٹھیک ہے, یا مطلب یہ بک سے مجھے یہ بینیفٹس ہیں, یہ فائدے ملے ہیں. تو آپ یہ بھی جو ہے وہ اس سے آپ کی ایک تو اپنی عادت بھی جو ہے وہ انکریز ہوگی, اور پھر جو ہے وہ دوسروں کو بھی اس سے بینیفٹ ہوگا. ابھی بک یہ ہے کہ آپ ہارڈ کاپی میں بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ بک جو ہے وہ آپ سافٹ فارم میں لائک PDF فارم میں, یا پھر Amazon کا کنڈل, آپ کے پاس آلریڈی ٹیبلٹ ہے تو آپ وہ کنڈل کی اپلیکیشن ہے, اس اپلیکیشن کو آپ سبسکرائب کر لیں, فری آف کاسٹ وہاں پہ بکس اویلیبل ہوتی ہیں. یا پھر آپ تھوڑی سی اس کی تھوڑی سی اماؤنٹ ہے وہ آپ دیں تو آپ سبسکرائب کر لیں اس کو, تو ہر طرح کی وہاں سے بک آپ ڈاؤن لوڈ کر کے تو اس بک کو وہاں آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر جو سننے والے ہیں, اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی بک PDF فارم میں چاہیے ہو, ٹھیک ہے, یا سافٹ فارم میں چاہیے ہو, تو آپ مجھے میرا ادھر ID جو ہے وہ عمر بھائی وہ کر دیں گے, ٹیگ کر دیں گے, تو مجھے کانٹیکٹ کریں اور مجھے کہیں جی یہ بک مجھے چاہیے. اور اگر کسی کو مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہاں جی کون سی بک پڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے, تو میں اس کے لیے بھی ریڈی ہوں. تو میں جو ہے وہ اس کو اس کے ساتھ ڈسکس کر کے اس کو کچھ اچھی بکس جو ہے وہ میں سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ کو ان بکس سے سٹارٹ لینا چاہیے, یا اس بکس یہ والی بکس آپ کو پہلے پڑھنی چاہیے. تو یہ جی ایک تھوڑا سا جو ٹاپک کے لحاظ سے تھا, تھوڑا آئی تھنک لمبا ہو گیا, لیکن یہ ہے کہ یہ میرا کیونکہ اپنا ایک فیوریٹ وہ ہے تو میں پھر بولتے ہی جاتا ہوں اس میں. جی عمر بھائی. نہیں ماشاءاللہ نزاکت صاحب, بہت خوشی ہوئی اتنا بریف اور اتنا ڈیٹیل میں آپ نے کہ آپ نے بکس کے ہیبٹس کو کیسے امپروو کرے, اس کے کیا کیسے کون سے بک پڑھنے چاہیے, اس کے کیا فوائد ہیں, تو اس حوالے سے آپ نے میرے لیے بالکل کوئی کوشچن بھی نہیں چھوڑا, اتنا ڈیٹیل سے بتایا. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی, بہت خوشی ہوئی. اور آپ نے لاسٹ میں یہ بھی کہا کہ جس کو بھی اس حوالے سے مسئلہ ہو تو میں ضرور سر کے انسٹاگرام ID ہے, سر کے یوٹیوب چینل ہے, سر کے جو بھی ہے فیس بک پیج ہے, فیس بک لنک ہے, سب میں ٹیگ کروں گا. اس حوالے سے سر کو
سر سے کانٹیکٹ کر لیں, اس کے پاس کون سی بک اویلیبل ہے اور کون سی بک کس جگہ پہ پڑھنی چاہیے اور آپ کے لیے کون سی بک فائدہ مند ہے کہ آپ اس بک کو ریڈ کریں. تو اس حوالے سے سر سے ضرور کانٹیکٹ کر لیں. سر آپ سے ایک کوشچن پوچھوں گا, وہ اس سے ہٹ کر ہے. سر ماشاءاللہ آپ آج پاکستان سے مسکوٹ, عمان, بیرین اور مختلف کنٹریز کا آپ نے سفر کیا ہے ماشاءاللہ. تو سر آپ کی کامیابی کے راز کے بارے میں بھی آپ سے جاننا چاہتے ہیں. یہ ٹاپک سے ہٹ کر بات ہے, تو یقیناً آپ کا جو انٹروڈکشن ہے وہ بہت بریف ہے, تو یہ کچھ ہٹ کے ہے سر. کہ آپ سے یہ جاننا چاہتے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور ہوتا ہے سر. تو آپ آپ کی کامیابی کے راز کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں اس سے بھی ایک اچھا سبق ملے سر یقیناً. تو آپ کامیابی کے راز کے بارے میں ہمیں بتائیں سر. زکات صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی سر, اسی میرے خیال میں انٹرنیٹ ایشو ہے زکات صاحب کا. اس میں تو نمبر 1 پہ کیا ہے, فوکس, آپ کا ایک فوکس, اور وہ یہ کرنا, اس گول کے بعد آپ جو ہے وہ آپ پہلے 100 دفعہ سوچیں گول کو, ٹھیک ہے. تو جب آپ نے گول سلیکٹ کر لیے تو پھر کنسسٹنٹ ہو, پھر اس گول کو آپ نے اچیو کرنا ہے. آپ اس پہ کنسسٹنسی بہت زیادہ, اور دیکھیں کہ مجھے کیا چیز بینیفٹ دے سکتی ہے. آپ ٹریننگ کے حوالے سے وہ لیں, آپ ڈفرینٹ قسم کی بکس ریڈ کریں, آپ ڈفرینٹ قسم کے ایک مطلب گیمنگ سے یا ٹک ٹاک سے نکل کے سوچیں. بہت کچھ ہے اس میں, آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ بہت کچھ بھرا پڑا ہے, آپ یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں. آپ ڈفرینٹ قسم کے بلاگز ہیں, ویب سائٹس ہیں, ان ویب سائٹس پہ جائیں, اپنے ٹاپک, اپنے گول کے اکارڈنگلی آپ ان کو وہاں پہ اسٹڈی کریں. اسٹڈی کر کے آپ جو ہے وہ ان کو اپنی اس اسکل کو امپروو کر کے جب آپ محنت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو میرا یہ بلیو ہے کہ اللہ پاک محنت کا ریوارڈ دنیا کے اندر دیتا ہے. کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ آپ نے جو محنت کی ہوتی ہے تو آپ مرنے سے پہلے پہلے اس کا ریوارڈ, آپ کو محنت کا ریوارڈ ملتا ہے. یہ میرا آزمایا ہوا فارمولا ہے. تو آپ اگر محنت کر کے تو دیکھیں, کسی سائڈ پہ ایک وہ کر اپنا گھس کے تو کسی سائڈ پہ دیکھیں نا کہ بھائی مجھے یہ گین کرنا ہے, مجھے یہ حاصل کرنا ہے. تو پھر آپ دیکھیں تو میں کہتا ہوں کہ کوئی چیز وہ نہیں ہے. یو کین آلسو ڈو اٹ. ماشاء اللہ سر, جی عمر. بہت ہی زبردست طریقے سے کہ آپ اپنا فیوچر گول سیٹ کریں, وہی اپنے مائنڈ میں بار بار دہراتے رہیں, تو انشاءاللہ آپ کل اسے اچیو کر لو گے. اور آپ نے ایک بات کہی کہ محنت کریں, محنت کبھی بھی نہ چھوڑے, اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. تو ضرور آپ کو ایک دن اس کا صلہ ملے گا سر. تو اسی حوالے سے آج ماشاءاللہ آپ نے کوئی گول رکھا تھا, آپ نے وہی اچیو کر لیا. تو آگے کیا گول ہے, آگے فیوچر کا کیا گول ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں, کیا گول رکھا ہے سر؟ اسی کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کا مزید ٹائم نہیں لوں گا, سیشن اینڈ کرتے ہیں. آپ کا فیوچر گول کے بارے میں ضرور جانوں گا سر. اس حوالے سے آپ ہمیں اور ہمارے ویورز کے ساتھ اپنا فیوچر گول ضرور ایک بار شیئر کریں تاکہ ہمیں اس سے بھی ایک اچھا سبق ملے سر.
اچھا جی، میرا فیوچر گول ایک تو جس طرح میں نے بتایا کہ ایک تو میں یہ سٹارٹ کر رہا ہوں میری کتاب کے نام سے ایک مومنٹ ہے جو کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو کتاب کے ساتھ پیار محبت جو ہے وہ کرنے کی اس میں وہ کوشش ہوگی، ٹھیک ہے. اور دوسرے والے سے ایز اے کلاؤڈ ٹرینر میرا یہ ایک گول ہے کہ میں پاکستان کے خاص طور پہ جتنے بھی ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کو اور جتنے دوسرے بزنسز ہیں ان کو میں کلاؤڈ کے حوالے سے اویئرنیس دے سکوں، کلاؤڈ کے حوالے سے اس کے بینیفٹس بتا کے ان کو وہ بزنسز اور وہ جو آئی ٹی کے لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کلاؤڈ کی ٹریننگ دے کے ان کو وہ کلاؤڈ سکھا سکوں، ڈفرینٹ قسم کے جو کلاؤڈ پرووائڈرز ہیں دنیا میں، جس سے کافی زیادہ بینیفٹ ہو رہا ہے. تو وہ کیوں ہم پاکستان ان بینیفٹس سے فائدہ اٹھا کے اپنے بزنس کو نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ گلوبل لیول پہ کس طرح لے کے جا سکتے ہیں ہمارے کس جو کہ دنیا کے اندر نام ہو، جس طرح آپ مائکروستان اس کو یوز کریں یا اس سے بینیفٹ اٹھائیں. تو یہ ہے، یہ مین جو میرے امپورٹنٹ وہ ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی جو بھی میرے پاس وہ میرے ساتھ کنسلٹ کرتا ہے تو اس کو میں پھر ڈفرینٹ قسم کی جو بھی جس طرح بھی کی بھی گائیڈنس ہوتی ہے وہ چاہے گلف کنٹریز میں سیٹل ہونے کی گائیڈنس ہے، چاہے اور زندگی کے حوالے سے جو میرے تجربات ہیں یا میرے ایکسپیرینسز ہیں ان سے میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ اپنے گولز کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں. تو یہی ہے جی میرا جو فیوچر کے میرے گولز ہیں. ماشاء اللہ سر، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ نے بہت ہی زبردست گول رکھا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اس گول میں اس گول کو اچیو کرنے کے آمین لیے آپ کے آمین. لیے آسانیاں پیدا کرے سر. یقیناً ایک بار پھر ویور سے ریکویسٹ کروں گا کہ جسے بھی جو کوئی پرابلم ہو، سر نے بریف اپنا انٹروڈکشن ایک کتاب بنانا اس حوالے سے آپ لوگوں کو سکھانا چاہتا ہے اور اپنا ایک اسٹارٹ اپ بنانا چاہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آن لائن بزنس کے حوالے سے بھی سر نے کہا ہے، تو سر آئی ٹی بزنس کنسلٹنٹ بھی ہے، اس حوالے سے ضرور سر سے کچھ پوچھے اور کچھ سیکھیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ سر لاسٹ میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ایک بار پھر ضرور انوائٹ کروں گا اور نئی چیزیں سیکھوں گا، اسپیشلی آن لائن بزنس کے حوالے سے انشاءاللہ ضرور آپ کو انوائٹ کروں گا. تو تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ سر. تھینک یو. اپنا بہت سارا شکریہ خیال رکھنا سر. تھینک یو. اللہ حافظ. شکریہ عمر، اللہ اور شکریہ یہ آپ کا جو کنیکٹڈ جو بھی اس کو اسپانسر کر رہا ہے انٹرویوز کو، جس سے جو ہے وہ ایک پاکستان کے اندر اویئرنیس بڑھ رہی ہے اور پاکستان کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں اور اس سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک کا وہ کرنے کا ہے. اس پلیٹ فارم کا ادا کرتا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے توسط سے جو ہے وہ میری بات جو ہے وہ پاکستان نوجوان تک پہنچی ہے. شکریہ عمر. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر سر.